بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قصص الانبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، تو اینڈ تک ہماری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک نیک اور عابد شخص جس کا نام عمران تھا۔ عمران کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس کی بیوی حسنہ بھی پارسا اور عابد خاتون تھی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ عبادت اور نیکی کے کاموں میں رہنے کے سبب وہ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں مقبول تھے۔ دونوں میاں بیوی اولاد جیسی دولت سے محروم تھے۔ حسنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو، اس کا لڑکا مقدس ہیکل کی خدمت کرے۔ ایک دن کا ذکر ہے، حسنہ اپنے گھر کے صحن میں تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پرندے پر پڑی۔ وہ پرندہ اپنے بچے کو بلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حسنہ کے دل پر چوٹ سی لگ گئی۔ اس کے دل میں آیا، کاش میرا بھی بیٹا ہوتا اور میں اپنے بچے کا خیال رکھتی۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو بڑا مہربان ہے۔ جس طرح تو نے اس پرندے کو اولاد دی ہے جس کو دیکھنے سے اس کی ماں کو راحت سکون ملتا ہے، اس طرح مجھے بھی اولاد عطا کر دے جس کو دیکھنے سے ہمارا دل بھی خوش ہو اور آنکھوں کو تسکین ملے، وہ ہماری آنکھ کا نور ہو۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ حسنہ کی دعا قبول ہوئی۔ بچے کی پیدائش کا احساس ہونے پر حسنہ نے نظر مان لی کہ اے میرے رب، میں چاہتی ہوں کہ میرا لڑکا ہونے پر اسے تیری نظر کر دوں گی اور میری نظر کو قبول فرمانا۔ میرا جو لڑکا ہوگا اسے ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حسنہ کے یہاں بچے کی ولادت نہ ہوئی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حسنہ نے جب لڑکے کی بجائے لڑکی کو جنم دیا، اس وقت انہیں بڑا افسوس اور دکھ ہوا کہ انہوں نے جو سوچا تھا معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میری نیت صاف تھی، میں سچے دل سے چاہتی تھی کہ میرا لڑکا ہوگا، وہ مسجد اقصی کی خدمت کرے گا۔ میرے لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی ہے، یہ لڑکی کس طرح مسجد اقصی کی خدمت کرے گی؟ اے میرے رب، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ اے اللہ، تو مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچانا تاکہ تیری ہی عبادت کریں اور تیرے آگے سر برسجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کے افسوس اور رنج کو خوشی میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ کو کیا خبر تھی کہ جس مریم کی پیدائش پر وہ افسوس کر رہی ہے وہ بلند مرتبے پر فائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کے افسوس کو خوشی میں تبدیل کیا اور فرمایا، ہم نے تیری لڑکی کو قبول کیا۔ مریم کی وجہ سے تیرا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ سریانی زبان میں مریم نام کے معنی خادمہ کے ہیں۔ مسجد اقصی کی خادمہ کے حوالے سے یہ نام بہت مناسب تھا۔ حسنہ نے اپنی بیٹی مریم کو مسجد اقصی کی نظر کر دیا۔ حضرت مریم کی ہر شخص پرورش کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کی خالہ کے شوہر تھے اور نبی بھی تھے، اس لیے حضرت مریم کی پرورش کرنے کے زیادہ اہل تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، یہ بات کاہنوں کو گوارا نہ تھی، اس لیے یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ جس کا نام قرآن اندازی میں آ گیا تو وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ پہلی دفعہ قرآن اندازی کی جانے پر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا۔ دوسری بار پھر قرآن اندازی کی گئی تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار قرآن اندازی میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آنے پر سب سمجھ گئے کہ ضرور غیبی طاقت حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام سے کرانا چاہتی ہے، اس لیے سب اس فیصلے پر راضی ہو گئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خوشی خوشی حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی بہت اچھی پرورش کی۔ حضرت مریم کے جوان ہونے پر مسجد کے قریب ان کے لیے ایک حجرہ بھی مخصوص کر دیا۔ اس حجرے میں حضرت مریم ذکر الہی میں مصروف رہتی۔ رات ہونے پر حضرت زکریا علیہ السلام انہیں ایک الگ مکان میں ان کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہیں وہ رات گزارتی تھیں۔ مسجد اقصی کی خدمت کے وقت وہ اپنا کام بخوبی سنبھالتی تھیں۔ حضرت مریم کی عبادت اور ذہانت پر سب حیرت کرتے تھے۔ ان کا زہد و تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثال بن گیا تھا۔ حضرت مریم کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم سے ملنے حجرے میں بھی جب بھی جاتے، ان کے پاس مختلف قسم کے تازہ پھل رکھے ہوتے تھے۔ کچھ ایسے پھل بھی ہوتے تھے جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان سے پھلوں کے بارے میں پوچھا کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون آتا ہے جو تمہیں یہ پھل دے جاتا ہے؟ تو حضرت مریم کہتی، مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مل رہا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے بھیجتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت مریم کا ایک خاص مقام ہے اور رتبہ ہے، جبھی اسے موسم کے پھل کے ساتھ بے موسم کے پھل بھی مل رہے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے اور وہ بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور ان کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بھی اولاد ہوتی۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو پھر مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے کیوں اولاد نہیں دے گا؟ یہ خیال آتے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اولاد کے لیے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریہ، ہم تجھ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اے زکریہ، یہ نام تیرے ہی لڑکے کے لیے مخصوص تھا، اس سے پہلے کوئی لڑکا اس نام کا نہیں ہوا ہے۔ یہ لڑکا بڑا نیک ہوگا اور اسے نبوت ملے گی اور یہ اپنی قوم کا سردار بھی ہوگا۔ یہ لڑکا میرے ایک حکم کی گواہی بھی دے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، میرے کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریہ، تیرے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پھر پوچھا، اے میرے رب، مجھے ایسی نشانی دکھا دیں جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ میری بیوی کے لڑکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم بات کرنے کے باوجود 3 دن اور 3 رات کسی سے زبان سے بات نہ کر سکو گے، بس اشاروں میں گفتگو کرو گے، بس یہی نشانی ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اچھے بھلے ہونے کے باوجود بات نہ کر سکے اور لوگوں سے ان کی بات چیت کرنے کو اشاروں سے کام لینا پڑا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک متقی پرہیزگار لڑکا عطا کر دیا۔ ایک دن حضرت مریم عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ مریم نے جو اپنے سامنے کسی آدمی کو کھڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئیں۔ تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو تو اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں اور ہر بات سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے مریم، تم مجھ سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور تجھے بیٹا ہونے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم فرشتے کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پریشانی کے عالم میں بولی، میری شادی نہیں ہوئی ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے لڑکا ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہان کی عورتوں پر فضیلت دے دی ہے۔ اے مریم، تم کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، عبادت کرو، اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ اے مریم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، سب آسان ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ دنیا و آخرت میں اس لڑکے کا بلند و مرتبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لڑکے کی شان ہی ایسی ہوگی کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے گا اور اس کے بڑے ہونے پر اسے نبوت بھی مل جائے گی اور انجیل بھی عطا ہوگی۔ تیرا بیٹا عیسیٰ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے گا، اور یہ سب اس لیے ضرور ہوگا کہ خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود دینا چاہتا ہے تو اس کے محض ارادہ اور حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے اور جسے چاہے اللہ عزت دے۔ حضرت مریم فرشتے کی بات سن کر خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی روح پھونک دی اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت حضرت مریم وہاں سے دوسری جگہ چلی گئیں اور کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ایسا حضرت مریم نے اس لیے کیا تھا کہ قوم کے لوگ ان پر الزام تراشی، بہتان اور طرح طرح سے پریشان کریں گے۔ حضرت مریم جہاں پہنچی تھیں وہ جگہ یروشلم یعنی بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوسیر کا ایک ٹیلہ تھا جو اب بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں حضرت مریم کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کو تکلیف ہوئی۔ جب انہیں درد زیادہ ہوتا وہ برداشت سے باہر ہو جاتی تھیں۔ اس پر پریشانی کے عالم میں وہ کہتی ہیں، اے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں اس تکلیف کے ہونے سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے۔
حضرت مریم کے یہ کہنے پر نخلستان کے نشیب سے ایک فرشتے کی آواز آئی، اے مریم کیوں رنجیدہ ہوتی ہے، غم نہ کر، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا، اور اس کھجور کے درخت کو ہلا تاکہ اس درخت میں سے پکی ہوئی کھجوریں گریں، ان کو کھا کر چشمے کا پانی پی اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اپنے دل کو خوش کر۔ اگر کوئی شخص آئے تو کہنا میں آج کے دن بات نہیں کر سکتی، میں نے روزے کی منت مانی ہے۔ اس زمانے میں روزے کی منت ایسی ہوتی تھی کہ روزہ رکھنے والا کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ حضرت مریم تکلیف سے پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ فرشتے کی بات سن کر اور شیر خوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ خیال آتا کہ بن باپ کے بچے کی پیدائش پر قوم کے لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ خاندان اور قوم ان کی عصمت اور پاک دامنی سے ناآشنا تھے، پھر بھی ان کی حالت پریشان کن تھی۔ ان کے ذہن میں یہی خیال بار بار آتا تھا، بن باپ کے بچے کو دیکھ کر وہ کیا کہیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کرب اور بے چینی میں مبتلا رہنے پر ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جب تو اپنی قوم کے پاس پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوال کریں تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے دار ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تم کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، یہ تمہیں بتائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بات سن کر مطمئن ہو گئیں اور بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جب شہر پہنچیں، لوگ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھا، اے مریم، یہ تم نے بہت ہی عجیب بات کر دکھائی ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا تم ایسا کرو گی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، پھر تم نے یہ کیا کر دکھایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے انہیں براہ راست جواب دینے کے بجائے حکم خدا کی تعمیل کی اور لڑکے کی جانب اشارہ کیا، میں آج روزے سے ہوں، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کیا بات کر دی، کبھی شیر خوار بچے نے بھی کسی سے بات کی ہے جو یہ ہم سے کرے گا؟ وہ بولے، اے مریم، اس شیر خوار سے ہم کیسے بات کریں جو اب ماں کی گود میں بیٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنی تقدیر میں مجھ کو کتاب دی ہے اور مجھے نبوت عطا کر کے بنی اسرائیل کی جانب بھیجا ہے۔ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی ہدایت اور تاکید فرمائی ہے، عبادت کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھ کو سرکش اور بدبخت پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی کا پیغام ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے۔ قوم نے شیر خوار بچے کی زبان سے ایسی حکیمانہ باتیں سن کر یقین کر لیا کہ حضرت مریم پاک دامن ہیں، ہر قسم کی برائی اور گناہ سے پاک ہیں۔ بچے کی پیدائش کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ فارس میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فارس کے بادشاہ نے اسی شب آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں کو بلا کر اس کے متعلق دریافت کیا۔ نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، اس ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دے رہا ہے، وہ ہستی ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر ایک وفد کو خوشبوؤں کے عمدے تحفے سے شام کے لیے روانہ کر دیا۔ وفد کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ بچے کے حالات اور واقعات معلوم کرے۔ وفد شام پہنچا، اس نے تفتیش کرتے ہوئے یہودیوں سے پوچھا، ہم اس بچے کی ولادت کا حال پوچھنے آئے ہیں جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سن کر یہودیوں نے اپنے بادشاہ ہیرودیس کو خبر کر دی کہ بادشاہ نے فارس کے وفد کو دربار میں بلایا اور ان کا حال احوال لیا۔ ان کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ بہت گھبرایا۔ اس نے بچے کے متعلق معلومات جان کر وفد کو جانے کی اجازت دے دی۔ پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو سجدہ تعظیم کیا، ان کے لیے تحائف دیے۔ چند روز وہاں قیام کر کے یہ وفد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دوران قیام وفد کے بعد آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ ہیرودیس اس بچے کا دشمن بن گیا ہے، اس لیے تم اب اس کے پاس نہ جاؤ بلکہ وہیں سے سیدھے فارس کو روانہ ہو جاؤ۔ وفد نے روانہ ہونے سے قبل حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا،
یہ خواب دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی نیت خراب ہے اور وہ اس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اس بچوں کو ایسی جگہ لے جاؤ جو بادشاہ کی دسترس سے باہر ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے وفد کے مشورے پر عمل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے بعض عزیزوں کو ساتھ لیا اور مصر چلی گئیں اور وہاں سے ناصرت چلی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 13 سال کی عمر میں پہنچنے پر وہ بیت المقدس واپس لوٹ آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوان ہونے پر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور معجزے عطا فرما کر بنی اسرائیل کی جانب بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور فرمایا، میں خدا کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میرا کہنا مانو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ تمہاری اصلاح کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، میں تمہارے لیے پیغام ہدایت لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے راضی ہونے کی فکر کرو اور اس سے ہی ڈرو اور اس سے امید رکھو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں اللہ کے راستے پر لے جائیں گی اور اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا کرتا ہے، اس طرح مجھے بھی اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں ایک پھونک ماروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑ جائے گا، اور اس کے حکم سے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور اس کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ تم لوگوں نے گھر میں کھایا پیا ہے کیا چھوڑ کر چلے آئے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھو، میں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا پی کر اور چھوڑ کر آئے ہو۔ بے شک یہ سب نشانیاں اللہ کی طرف سے ہی ہیں، ان پر یقین کر لو، میں بشر بھی ہوں تو تم کو میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نبی پیدا کرے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ ایک قوم اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ ہم سب کا رب ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، خبردار کوئی اس کا ساجی کسی کو نہ بنائے، ورنہ اس پر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی۔ ایسے شخص پر جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، ایسے شخص کا جہنم میں کوئی پرسان حال ہوگا اور مددگار نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحتیں کرتے اور ان نصیحتوں پر وہ کان نہ دھرتے، وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے اڑا دینے پر عمل کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفین کی مخالفت کے باوجود اپنا فرض نبھاتے ہوئے دعوت حق و صداقت میں سرگرم رہے۔ وہ شب و روز بنی اسرائیل کی آباد بستیوں میں جاتے اور پیغام حق سناتے، لوگوں کو قبول حق اور صداقت پر آمادہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر کچھ ایسی ہستیاں بھی نکل آئیں جنہوں نے حق پر لبیک کہا، سچائی کے دین حق کو قبول کیا۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو نہ صرف ایمان لے کر آئے بلکہ دین حق کی سربلندی اور کامیابی کے لیے جان و مال کی بازی بھی لگا دی۔ خدمت دین سے نہیں ہٹے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تبلیغ و دعوت کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس خصوصیت کی بنا پر وہ حواری جو انصار اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار کے نام سے پکارے گئے، ان ہستیوں نے پیغمبر خدا کی حیات کی پیروی کی، سخت سے سخت اور نازک سے نازک حالات سے نہ گھبرائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ساتھی و مامن ثابت بن کر دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مخلص ہونے کے ساتھ سادہ لو بھی تھے، مالی اعتبار سے ان کا تعلق امیر گھرانے سے نہ تھا، جو وہ کھانا پینے کی طرف سے بے پرواہ ہوتے۔ اس سادہ طبیعت کے باعث وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بولے، اے خدا کے نبی، آپ کو جو معجزات ملے ہیں اس سے ظاہر ہوتا کہ خدا کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی کہ وہ ہمیں غیب سے ایک دسترخوان بھیج دیا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں فکر روزگار سے نجات مل جائے گی اور ہم اطمینان قلب سے عبادت کریں گے اور دین حق کی دعوت تبلیغ میں مصروف رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ یہ انتظام کر سکتا ہے، مگر سچے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو آزمائے۔ تم اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو اور ایسے خیالات دل میں نہ لایا کرو، ہر ممکن ایسے حالات سے بچنا چاہیے۔ حواری بولے، یہ بات کہنے کا ہمارا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کو آزمائیں۔ حواری بولے، یہ بات کہنے کا ہمارا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کو آزمائیں، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ رزق کی جد و جہد سے دل کو مطمئن رکھ کے اللہ کے اس عطیے کو زندگی کا سہارا بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کا اسرار بڑھتا دیکھ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، آسمان سے ایسا دسترخوان نعمت نازل کر دے جو ہمارے لیے خوشی کی یادگار بن جائے اور اس کے ذریعے سے ہم کو اپنے غیبی رزق سے شاد کام کر دے، تو ہی رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہی نازل ہوئی، ایک نہایت شان و شوکت والا دسترخوان جو طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس خوان کا سرپوش اٹھا کر دیکھا گیا تو اس میں 5 روٹیاں اور 1 مچھلی تلی ہوئی جس میں کانٹے نہ تھے اور نہ اس میں ہڈی تھی۔
تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے خرمے اور روغن زیتون، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر تمام قوم بنی اسرائیل نے دیکھ کر اس میں سے کچھ نہ کھایا اور کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، ایسا کرنے پر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو کر دسترخوان سے کود پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سب آدمی گھبرا کر سہم گئے۔ وہ بولے، اے اللہ کے نبی، آپ اس مچھلی کو دوبارہ سے اسی حالت میں لے آئیں جیسے یہ تلی ہوئی حالت میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مچھلی پھر سے ویسی ہی تلی ہوئی بن جائے۔ مچھلی پھر سے ویسے ہی بن گئی۔ یہ معجزہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دسترخوان پر بیٹھے تو کئی لوگ بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ان میں کچھ مغرور بھی تھے، وہ کھانے میں شریک نہ ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس آدمی نے کھانا کھایا وہ جلد ہی غنی ہو گیا تھا، جو اندھا تھا وہ کھانا کھا کر بینا ہو گیا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی کھانے کی برکت سے آرام آ گیا۔ وہ دسترخوان نعمت دن بھر اس طرح بھرا رہا، اس میں ذرا بھی کمی نہ آئی تھی۔ رات ہونے پر وہ دسترخوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا وہ بعد میں بہت پشیمان و نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم جنت کی نعمتوں سے محروم رہ گئے۔ دوسرے دن بھی وہ دسترخوان نعمت جنت سے آیا۔ اس کو ان نعمت سے بہت کثیر لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری، 5 روٹیاں، انار وغیرہ سب کھایا اور ذرا بھی کم نہ ہوا۔ خواہ اس طرح بھرا ہوا تھا۔ رات ہونے پر وہ دسترخوان آسمان پر چلا گیا۔ جس نے جو بھی چیز کھائی وہ اسے پسند آئی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دسترخوان نعمت 40 دن تک برابر آتا رہا اور جاتا رہا۔ تمام شہر کے لوگ کھانا کھاتے تھے اور کھانا کم نہیں ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے یہ معجزہ دیکھ کر بعض لوگ ایمان لے اور بعض نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی انکار کیا۔ جو ایمان نہ لائے تھے ان کی شکل سور اور ریچھ میں تبدیل ہو گئی، اور جو ایمان لے آئے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہو گئی تھی۔ ہر انبیاء اور پیغمبر کے دور میں مخالفین کی کثیر تعداد رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین حق اور وحدانیت کا پرچار کیا، ایسے میں مخالفین مخالفت پر اتر آئے، ان کے خلاف خفیہ تدبیر اور سازشیں شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے کفر اور انکار کی سرگرمیاں اس درجے بڑھ چکی ہیں کہ وہ میری توہین اور تذلیل بلکہ قتل کے لیے سرگرم سازش ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور ان سے ساری صورت کے بارے میں آگاہ کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیو، حق کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے، اب وقت بہت کم ہے، میں تمہارے درمیان ایک دن نہ رہ سکوں، تم اس لیے میرے جدا ہونے پر ثابت قدم رہنا۔ دین حق پر استقامت، اس کی نشر و اشاعت اور نصرت کا معاملہ صرف تمہارے ساتھ وابستہ ہو جانے والا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، اللہ کی راہ میں سچا مددگار کون کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم سب خدا کے دین کے مددگار ہیں اور سچے دل سے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اپنے ایمان کی سچائی کا آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ حواریوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔ قدرت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عیسیٰ بن مریم کے خلاف دشمنان حق کی کسی بھی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کسی بھی قسم کا نقص اور خامی کا امکان نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کے ساتھ ایک مکان میں تھے جس کا نام ایسن السلکوک ہے۔ یہودیوں نے اس موقع کو سنہری جانا اور اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دشمن ناکام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کسی طرح بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازک گھڑی میں وحی کے ذریعے بشارت دی، عیسیٰ علیہ السلام خوف نہ کر، تیری مدد پوری کی جائے گی، یعنی تم کو دشمن قتل نہ کر سکیں گے اور نہ تم اس وقت موت سے دوچار ہوگے۔ میں تم کو اپنی جانب فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لاؤں گا اور ان کافروں سے ہر طرح سے تم کو پاک رکھوں گا۔ دمشق کے بت پرست بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ اس نے پہلے گھر کا محاصرہ کیا اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اوپر کی جانب اٹھا کر لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی صحبت میں رکھا۔ محاصرہ کرنے والے یہودیوں میں سردار شیو تھا۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں خوب ڈھونڈا مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سردار شیو کو جب خاصی دیر ہوئی تو اس کے دوسرے ساتھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی غرض سے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ جب گھر میں گھسے، سردار شیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر گیا تھا اور یہودی شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے
سردار شیو کو گرفتار کر لیا۔ اس نے فریاد بھی کی کہ چھوڑ دو مجھے، میں تمہارا سردار شیو ہوں۔ وہ کیسے مانتے کہ وہ ان کا سردار شیو ہے، کیونکہ اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت اختیار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگے تم ہی عیسیٰ بن مریم ہو، اگر تم سردار شیو ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ سردار شیو بولا میں یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شعبے میں صلیب پر پھانسی دے دی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور وہ مکمل ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔